ہم بہت کہتے ہیں کہ فلاں ہمارے بچپن کا دوست ہے، ہمارے بڑے اچھے دن گزرے، لیکن آپ کے دوست وہی ہوتے ہیں جو آج حال میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان سے اب ملو تو ان کے خیالات اور رہن سہن آپ جیسا نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ آپ دونوں ہمیشہ ان ٹچ رہیں اور ایک ساتھ آگے بڑھیں۔ ہر شخص مختلف طریقے سے گرو کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کئی سال بعد اپنے فرینڈس سے ملیں تو نہ ان کا حلیہ ویسا ہوتا ہے، نہ ان کی شخصیت۔ آپ کے اور ان کے درمیان شائستگی، محبت اور اپنائیت بے شک ویسی ہی رہے، لیکن کچھ بدل جاتا ہے۔ آپ کے درمیان کچھ کامن نہیں رہتا۔ کیا کبھی آپ نے کسی ایونٹ کا انتظار کیا ہے اور اس کی تیاری پہ وقت اور محنت یہ سوچ کے لگائی ہے کہ اس کے ہونے سے میں خوش ہوں گی، لیکن جب وہ دن آیا تو وہ ایک نارمل سا دن تھا، آپ کو نہ مزہ آیا نہ خوشی ہوئی؟ کیا آپ اپنی زندگی میں کسی اہم واقعے کا انتظار کر رہے ہیں، کسی ایسی دعا کے قبول ہونے کا جو آپ کو خوشی دے گی، کوئی خاص چیز جو آپ کو ملے گی تو آپ خوش ہو جائیں گے، کوئی ایسا شخص جو آپ کی زندگی میں آئے گا تو آپ بہت خوش ہوں گے؟ سرپرائز، آپ کو وہ شخص یا چیز مل جائے تب بھی آپ خوش نہیں ہوں گے۔ آپ کے اندر کا ادھورا پن ختم نہیں ہوگا، آپ اپنی خوشی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں لیکن وہ ہاتھ ہی نہیں آتی، ہے نا؟ ہم لوگ ایسے کیوں سوچتے ہیں کہ جب فلاں چیز ملے گی تو ہم خوش ہوں گے؟ کیونکہ ہمارا ذہن جب موجودہ تکلیف سے زندگی کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ ہمیں فرار کا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی تم خوش نہیں ہو تو اس کی وجہ فلاں چیز کی کمی ہے۔ تمہاری ناخوشی کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے بچے نہیں ہیں، یا بیٹا نہیں ہے، یا تمہارے پاس اچھی نوکری نہیں ہے، یا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، یا اپنا گھر نہیں ہے، یا تمہاری شادی نہیں ہو پا رہی۔ یہی وجہ ہے کہ تم اداس ہو اور بے رونق زندگی گزار رہی ہو۔ اگر تمہیں یہ مل جائے تو تم بہت خوش ہوگے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ چیز نہ ملے تب بھی ہم ناخوش رہتے ہیں، مل جائے تب بھی وہ اپنی رعنائی کھو دیتی ہے یا ہم اپنی رعنائی کھو دیتے ہیں۔ کوئی ایک کمی ہے ہم سب کی زندگیوں میں جس کے پورا ہونے کے ہم منتظر ہیں، لیکن کیا میں آپ کو بتاؤں کہ انسانوں میں سب سے زیادہ خود کو دھوکہ دینے والے کون ہیں؟ وہ جو خوشی کا انتظار کرتے ہیں، وہ جو خوشی کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ جنہیں لگتا ہے کہ ان کی خوشی کسی چیز، واقعے یا انسان سے جڑی ہے۔ خوشی ایسی نہیں ہوتی۔ آپ کی خوشی کسی دوسرے انسان، چیز یا جگہ سے منسلک نہیں ہوتی۔ خوشی اور محبت، ان دو چیزوں کے پیچھے کبھی بھاگا نہیں جاتا، کیونکہ یہ تعاقب کرنے سے ہاتھ نہیں آتی۔ محبت آپ کو خود ڈھونڈتی ہے اور خوشی آپ تخلیق کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اچھا لائف پارٹنر مل جائے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے تو آپ غلط ہیں۔ آپ شادی خوش ہونے کے لیے نہیں کرتے، آپ شادی تعلق بنانے کے لیے کرتے ہیں، اور پھر اس تعلق میں اپنے اندر کی خوشی انڈیلتے ہیں۔ ہم خوشی کو واقعات، نعمتوں اور آسانیوں کے مترادف سمجھتے ہیں۔ اولاد کا ملنا ایک نعمت ہے، اچھے بندے سے شادی ہونا ایک نعمت ہے، رزق میں اضافہ ایک نعمت ہے۔ اس کو پانے کی خوشی بھی آپ کو تب محسوس ہوگی جب آپ بغیر نعمتوں کے خوش ہونا سیکھیں گے۔ ہے نا عجیب بات؟ بغیر نعمتوں کے بھی کوئی خوش ہو سکتا ہے کیا؟ تو پھر کیوں بعض لوگ جھونپڑیوں میں بھی خوش رہتے ہیں اور بعض محل میں پہنچ کے بھی اداس رہتے ہیں؟ کیونکہ خوشی انسان خود بناتا ہے، خوشی انسان خود ڈھونڈتا ہے، خوشی انسان کے اندر ہوتی ہے، اس کو بس تلاش کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم اس کو تلاش نہیں کرتے، ہم نعمتوں کو تلاش کرتے ہیں، ہم محبت کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنی ذات کو دائمی خوشی دینی تھی۔ شادی ایک انسان کے ساتھ تعلق بنا کے اس تعلق میں خوشی انڈیلنے کے لیے کی جاتی ہے۔ دو انسان ایک ساتھ زندگی میں آگے گرو کرتے ہیں اور پھر وہ ایک نئی زندگی کو جنم دیتے ہیں۔ نئی زندگی اگر اولاد کی صورت میں نہیں ہوتی تب بھی وہ ان دونوں کی اپنی زندگی ہو سکتی ہے جس کو وہ مل کے نیا کر سکتے ہیں۔ بنجر زمین پہ کبھی بیج اگا ہے؟ پہلے زمین کو زرخیز کرنا پڑتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالو گے، پانی اور روشنی مہیا کرو گے تو وہ اگے گا۔ بنجر انسان شادی کر کے سبزے کی توقع نہیں کر سکتا، وہ بیج کو الزام دیتا ہے، قصور بیج کا نہیں ہے۔ زمین نے پہلے خود کو زرخیز کرنا ہوتا ہے، آسمان سے گرنے والے پانی کو اپنے اندر سمونا ہوتا ہے، پھر وہ بیج کو قبول کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم اور حوا کو آسمان سے نیچے اتارا تھا تو ان کو ایک ساتھ نہیں رکھا تھا، بلکہ ان کو الگ الگ جگہوں پہ رکھا تھا۔ وہ کئی سو سال ایک دوسرے سے دور بھٹکتے، اللہ سے توبہ کرتے، ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ میں سوچتی ہوں یہ دنیا کے پہلے مرد اور عورت کا سول سرچنگ کا سفر تھا۔ انہوں نے اس سفر میں اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ بھی درست کیا، خود کو بھی تلاش کیا اور ایک دوسرے کو بھی۔ توبہ اور خود کی تلاش کے سفر کے باوجود آدم اور حوا کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی، آپ کو بھی رہے گی۔
فیملی کی، لائف پارٹنر کی، بچوں کی، دوستوں کی، جاب یا تعلیم میں کامیابی کی اور پیسے کی۔ یہ ضرورتیں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی، لیکن آپ کی خوشی ان پہ منحصر نہیں ہے۔ بیوی بچوں میں اللہ نے انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے، وہ سکون دیتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ ہونا انسان کو سکون دیتا ہے۔ سکون الگ چیز ہے، یہ طمانینت کا ایک احساس ہے۔ خوشی الگ چیز ہے۔ خوشی دراصل شکر گزاری اور قدردانی سے ملتی جلتی چیز ہے۔ اس کو اپنے اندر تلاش کرنے کا مطلب ہے ان چیزوں پہ شکر کرنا جو انسان کے پاس موجود ہیں۔ اس کو تخلیق کرنے کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کرنا جو انسان کے پاس موجود ہیں۔ آپ اپنی خوشی انہی چیزوں سے بناتے ہیں جو آپ کے پاس حال میں موجود ہیں۔ مستقبل کی خوشی کچھ نہیں ہوتی، خوشی حال میں ہوتی ہے۔ جس لمحے میں آپ ہیں، زندگی کے جس دور میں آپ ہیں، اگر آپ اپنی اس حالت پہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے اور ہر وقت ان چیزوں کے لیے کرتے رہتے ہیں جن سے آپ محروم ہیں، تو آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ خوشی مایوسی کا الٹ ہے۔ خوشی امید ہے۔ خوشی بڑی چیزوں میں نہیں ہوتی، خوشی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہے۔ اپنی خوشی خود کیسے کریٹ کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے آپ اس وقت زندگی کے جس حال میں ہیں اس پہ اللہ سے راضی ہو جائیں۔ آپ نے بار بار زبانی بول کے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے راضی ہوں، تب ہی یہ حقیقت آپ کے کان سن کے آپ کے دل میں اتار دیں گے۔ خوشی منزل میں نہیں ہے، خوشی سفر کو انجوائے کرنے میں ہے۔ گول ضرور سیٹ کریں، ایک کے بعد ایک سفر کر کے نئی منزلوں پہ پہنچیں، لیکن خوشی سفر میں ڈھونڈیں، وہ منزل پہ نہیں ملتی۔ خوشی شکر گزاری میں ہے۔ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ انسانوں کا شکریہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو تھینک یو کہہ دینا؟ نہیں، انسانوں کا شکریہ اس کے احسان کی قدر ہوتا ہے، اس کو کریڈٹ دینا ہوتا ہے۔ ہر شخص کے ٹیلنٹ کو سراہنا، جس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہے اس کی عزت کرنا، دوسروں کو اس کے بارے میں اچھی بات بتانا، کسی کا احسان ماننا، یہ ہے بندوں کا شکر۔ جو بھی آپ کو چاہیے زندگی میں اللہ سے مانگیں، وہ دے گا، لیکن اپنے وقت پہ۔ جب تک اس نے نہیں دیا اس وقت کو بنا کسی مقصد کے نہ گزاریں۔ اپنی کسی دعا، کسی خواہش کو، انسان کو اپنا الہ معبود نہیں بنانا چاہیے کہ وہ نہ ملے تو سب ویران ہے۔ خوشی کسی مقصد میں ہوتی ہے۔ آدم اور حوا کو ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کئی سو سال لگے، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ایک دوسرے کو تلاش کرنا نہیں تھا، وہ زندگی کا حصہ تھا۔ مقصد کچھ اور تھا۔ مقصد تھا خود کو پہچاننا، اپنے رب کو پہچاننا اور دوسرے انسانوں کو ان کے رب سے متعارف کروانا۔ یہی آپ کی اور میری زندگی کا بھی مقصد ہے۔ پہلے ہم نے خود کو سمجھنا ہے اور اپنے رب کو سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے، اور پھر اپنی حیثیت کے مطابق دوسرے انسانوں کو بھی رب کی پہچان کروانی ہے۔ دوسرے انسانوں کو اللہ کی پہچان امید دینے سے کروائی جاتی ہے۔ جب آپ ہسپتال بنا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا ان کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ان کو امید تھماتے ہیں۔ جب آپ کسی کا مسئلہ سن کے اس کو مشورہ دیتے ہیں تو اس کو امید دیتے ہیں، یہ امید کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ان کے لیے کافی ہے۔ جب زندگی کا مقصد نہ ہو تو انسان اپنی خواہشات کو اپنا الہ خدا بنا لیتا ہے۔ شادی کی تمنا، اولاد کی تمنا، پیسوں کی تمنا، بڑے گھر کی تمنا، شہرت کی تمنا، یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، ان کے لیے محنت کرنی چاہیے، لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، ان سے خوشی کو منسلک نہیں کرنا چاہیے۔ خوشی صبح کا سورج خاموشی سے دیکھنے کا نام ہے۔ خوشی رات میں آسمان پہ تارے دیکھنے کا نام ہے۔ خوشی بارش میں بھیگنے کا نام ہے۔ خوشی ہر روز آپ کے پاس آتی ہے، ہر روز، واللہ ہر روز۔ آپ اس کو تھامتے نہیں ہیں تو وہ چلی جاتی ہے۔ جن بڑے بڑے واقعات کے آپ منتظر ہیں وہ آپ کو خوش نہیں کر سکتے اگر آپ ابھی خوش نہیں ہیں۔ اگر آپ ابھی خوش ہونا سیکھ لیں تو پھر آپ کو بڑا واقعہ بھی خوش کرے گا اور چھوٹا واقعہ بھی، ورنہ کوئی چیز آپ کا من نہیں بھر سکے گی۔ ہر روز آپ اپنی انمول ذات کو خوش کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں۔ جو آپ کے پاس ہے اس کو جوڑیں، اس کو ملائیں، اس کو آپس میں مکس کریں اور اپنی خوشی خود بنائیں۔ جو ہے اس میں خوش رکھیں خود کو۔ پھر جو ابھی نہیں ملا اس کی تمنا آپ کو بے چین نہیں کرے گی۔ خوش ہونے کی عادت ڈالیں، خوشی عادت کا نام ہے، اور زیادہ سے زیادہ مسکرایا کریں۔ دنیا کے سب سے خوبصورت چہرے مسکرانے والے چہرے ہوتے ہیں۔